وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، رمضان المبارک اور اس سے جڑی ہوئی تمام عبادات، قرآن مجید نے اس کا ایک ہی مقصد بتایا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تقوی عربی زبان کا لفظ ہے جو وقایہ سے بنا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے بچنا۔ کس سے بچنا چاہیے؟ گناہوں سے، اس لیے کہ گناہ سے بچیں گے اللہ خوش ہوگا، راضی ہوگا اور اپنی رحمتیں ہمارے پر نازل کرے گا۔ ایک چیز لوگوں کو بڑی عجیب لگتی ہے کہ اللہ نے اپنی مدد کے حصول کے لیے اہل ایمان کو حکم دیا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو۔ تو یہ نماز اور صبر کیا معنی رکھتا ہے؟ دراصل نماز اور صبر یہ اللہ کی رضامندی کی دلیل ہے۔ اللہ خوش ہوتا ہے، اور جب وہ خوش ہوگا ہماری مدد کرے گا، ہمارے پر رحمتیں نازل کرے گا۔ تو جب تک ہم اللہ کو راضی نہیں کریں گے، خوش نہیں کریں گے، نہ تو اس کی رحمتیں ہمارے پر نازل ہوگی، نہ برکتوں کا نزول ہوگا۔ تو یہ ذرائع ہیں اللہ کو راضی کرنے کے، خوش کرنے کے۔ تو تقویٰ کا مطلب ہوتا ہے گناہوں سے بچنا، اور یہی دراصل رمضان المبارک، روزے، تلاوت، ان تمام چیزوں کا مقصود ہے۔ انسان اگر روزے کے پر غور کرے تو روزہ جب سے رکھتا ہے جب تک افطار نہیں کرتا وہ بچتا ہی رہتا ہے، کھانے پینے سے بچتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھنے کے باوجود بھی جھوٹ اور اس سے متعلق جتنی چیزیں ہوتی ہیں اسے ترک نہیں کرتا تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، حاجت کہ وہ بندہ بھوکا رہے، پیاسا رہے، اپنے کھانے پینے کو ترک کر دے۔ روزہ نام ہے حلال چیزوں کے چھوڑنے کا، اور یہی اللہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ جب ہم اللہ کے حکموں کے پر حلال چیزوں کو ایک لمبی مدت کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تو حرام چھوڑنا ہمارے لیے اور آسان ہونا چاہیے۔ جبکہ کھانا پینا یہ تمام چیزیں حلال ہوتی ہیں، اللہ کے حکم کے پر ہم ان تمام چیزوں کو ایک متعینہ وقت کے لیے چھوڑتے ہیں، تو پھر اسی رب کے حکموں کے پر حرام چیزیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے، چاہے وہ کھانے کے اعتبار سے ہو یا ہماری عملیات، ہمارے قول اور فعل سے متعلق ہو، غیبتیں کرنا، چغلیاں کرنا اور تجارت میں جھوٹ فساد، تمام چیزوں کو بولنا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام محمد رحمہ اللہ سے جب کسی شخص نے تقویٰ کے پر کتاب لکھنے کے بارے میں فرمائش کی تو انہوں نے کتاب البیوع لکھی۔ کتاب البیوع جو کہ لین دین، خرید و فروخت سے متعلق ہے، اس لیے کہ بندہ جب ان تمام چیزوں میں بچے گا متقی بن جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجار کو
बिजनेस मैन को सदका करने का हुक्म क्यों दिया? इसलिए कि उनकी तिजारतों में धोखा धड़ी या इस तरह की बहुत सारी चीजें पैदा होती हैं जिसकी बुनियाद के पर वो गुनहगार बनते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस कि ईमानदार ताजिर ये अंबिया सिद्दीकीन के साथ होगा, जैसा कि तिर्मिज़ी की रिवायत में इतना बड़ा एजाज और मकाम दरअसल तकवा की बुनियाद पर है कि वो अपने आप को बचा रहा है, किसी जगह धोखा नहीं दे रहा है। तकवा हमारी जिंदगी में हर जगह के पर अलग अलग एतबार से मुतालबा करता है। कहीं ज़बान का तकवा है, कहीं तिजारत का तकवा है, कहीं इबादत का। और इबादत का तकवा बहुत ज्यादा अहमियत रखता है, इसलिए कि शैतान ये हमारी इबादतों को ज़ाय करने की कोशिश करता है। पहला मरहला तो ये होता है कि वो हमें इबादत करने ही नहीं देता। दूसरा मरहला ये होता है कि अगर हम इबादत के लिए राजी हो जाए तो वह हमारी इबादतों को सुन्नत के मुताबिक ना हो, ये कोशिश करता है। इसलिए कि अगर इबादत नबी के तरीके के मुताबिक नहीं होगी, ज़ाय हो जाएगी। और अगर हमने तमाम चीज़ों का लिहाज किया तो फिर वो ये कोशिश करता है कि हमारी इबादतों के अंदर फतूर पैदा करे। ये फतूर क्या है? सही इब्न हिब्बान की रिवायत में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे अपनी उम्मत के पर दज्जाल से भी ज्यादा शिर्क खफी का खौफ है। सहाबा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल ये शिर्क खफी क्या है? कहा कि बंदा नमाज पढ़ता है और नमाज पढ़ते हुए वो ये सोचता है कि मेरी इबादत की तारीफ की जाए, मैं कितनी अच्छी इबादत कर रहा हूँ, कितनी अच्छी बंदगी कर रहा हूँ, लोग मेरी इबादत की तारीफ करें, मुझे नमाजी कहें, रोजेदार कहें, मेरे तकवा की और मेरी पाकीज़गी की तारीफें की जाए। यही बहुत बड़ी खामी है। हमारी इबादत या हमारे नेक कामों की तारीफ हमें लोगों से नहीं, अल्लाह तबारक व तआला से हकीकी अजर वसूल करना है, हासिल करना है। ये हमारा टारगेट होना चाहिए। यही तो है जो कि हमें सिखाया गया, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कहो मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सब अल्लाह तबारक व तआला के लिए है। यानी अब इसमें लिल्लाहियत के अलावा कुछ नहीं। ये बात अलग है कि हमारा इरादा, हमारी नीयत हो कि हम अल्लाह ही के लिए कर रहे हैं। लोग अगर तारीफ करें वो उनका मसला है, लेकिन हमारी नीयतों के अंदर, हमारे इरादों के अंदर ये बात नहीं पैदा होना चाहिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि शैतान दिलों के अंदर वसवसे डालता है, बंदा अपनी इबादत के बारे में गुरूर करने लगता है। शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने एक बहुत प्यारी बात लिखी कि एक वो बंदा जो कि गुनहगार है और उसे मालूम है कि मैं गुनाह कर रहा हूँ, ये उस शख्स के मुकाबले में कहीं ज्यादा बेहतर है जो इबादत करने वाला है और इबादत करने के बाद वो गुरूर करता है। अल्लामा इब्न तैमिया का कौल है, जो इबादत करने के बाद गुरूर करता है, फख्र करता है कि मैं इतना इबादत करने वाला, मैं इतनी बंदगी करने वाला। यही खराबी, यही फॉल्ट इब्लीस के अंदर था, जिसे अपनी इबादत के पर गुरूर पैदा हुआ। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, इंसानों को 3 बड़े गुनाहों से बहुत ज्यादा चौकन्ना रहना चाहिए। उसमें से एक तकब्बुर है, इसलिए कि तकब्बुर की बुनियाद के पर अपने आप को बड़ा समझना। जरूरी नहीं है कि आप पैसे की बुनियाद के पर बड़ा समझे, इज्जत की बुनियाद के पर, दुनियावी एतबार से। इबादत की बुनियाद के पर अपने आप को बड़ा समझना ये भी गुरूर है। जबकि इबादत से तवाज़ो पैदा होना चाहिए, खाकसारी पैदा होना चाहिए, गुरूर नहीं आना चाहिए। वो इबादत कोई काम की नहीं जिसमें गुरूर पैदा हो जाए। तो अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं तकब्बुर से बचा जाए। जो तकब्बुर जो हमारी इबादतों की बुनियाद के पर हमें बड़ा समझने पर मजबूर करता है, ये शैतानी धोखा है, वसवसा है। दूसरी बात वो बयान करते हैं लालच। इस बुनियाद के पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत के बाहर कर दिया गया। अल्लाह ने मना किया था कि उस दरख्त के फल को मत खाना, लालच की बुनियाद के पर उसे इस्तेमाल किया। और तीसरी चीज है हसद, यानी दूसरों को मिली हुई नेमतों के पर एतराज करना। हसद हकीकी तारीफ इसकी यही है, अल्लाह के फैसलों के पर एतराज और तनकीद कि अल्लाह तूने उसे वो चीज क्यों अता की, उसे क्यों नवाजा, उसे इल्म क्यों अता किया, उसे दौलत क्यों अता की, उसे हुस्न क्यों अता किया, दुनियावी शोहरतें उसे क्यों अता की, मुझे क्यों नहीं अता किया। अल्लाह के फैसले के पर एतराज है।
اور اسی بنیاد کے پر دنیا کا سب سے پہلا قتل ہوا. قابیل نے اپنے سگے بھائی کو محض حسد کی بنیاد کے پر قتل کیا. تو یہ تین اہم چیزیں جس کے بارے میں ہمیں چوکنا رہنا چاہیے. اور تقوی کا مطالبہ ہی یہی ہے کہ انسان گناہوں سے بچے. چنانچہ تقوی کے تین اہم درجات ہیں. سب سے پہلا اور اہم درجہ یہ ہے کہ ہم کفر و شرک اور معاصی سے بچے. اسی لیے کہتا ہوں میں کہ دنیا کا سب سے بڑا متقی وہ ہے جو شرک و کفر و ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. اس لیے کہ جو جتنے بڑے گناہ سے اپنے آپ کو بچائے گا اتنا بڑا متقی ہوگا. تو شرک جب سب سے بڑا گناہ ہے، کفر سب سے بڑا گناہ ہے، تو لازمی بات ہے کہ ان گناہوں سے بچنے والا سب سے بڑا متقی ہے. آج جو قبروں کے پر جاتے ہیں، مزارات کے پر جاتے ہیں، شرک ہے، بدعات ہے، خرافات، ان تمام چیزوں کو ادا کر رہے ہیں. خاص طور سے صوفیہ کی جماعت جو اپنے آپ کو بہت متقی اور پارسا سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ وہ عبادت کے لیے مسجدوں میں نہیں آتے. جو نعوذ باللہ اپنے علموں کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا علم انبیاء سے بہتر علم ہے، اس لیے کہ انبیاء کو، نبی کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے علم عطا کیا گیا، اور ہمیں جو علم عطا کیا جاتا ہے وہ ڈائریکٹ اللہ سے ہمارے سینے کے پر اترتا ہے. اس میں کوئی واسطہ، کوئی سورس نہیں. آج ہم دیکھتے ہیں خاص طور سے باطل قوتیں صوفیزم کو بڑھاوا دے رہی ہیں. چاہے ہمارے ملکوں کی بات کہیں، یورپ کی بات کہیں، دنیاوی اعتبار سے، اس لیے کہ یہ اسلام کے مقابل ایک مذہب ہے، ایک دین ہے جس میں ریاکاری زیادہ ہے. باقاعدہ ان لوگوں کے درمیان رہنے والے پیر و مرشد کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ جب یہ لوگوں کے درمیان آتے ہیں تو میک اپ کر کے آتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے چمچوں کے ذریعے بتاتے دیکھیے کہ حضرت کے چہرے کے پر کتنا نور ہے. وہ نور نہیں، وہ میک اپ ہے. یہی تو ریاکاری ہے. تو یہ اسلام کے مقابلے میں کھڑا کیا جانے والا ایک دین ہے، ایک مذہب ہے. تو تقوی کے متعلق یہ باتیں جاننا بہت ضروری ہے کہ سب سے بڑے گناہ سے بچنا ہی سب سے بڑا متقی بناتا ہے. لہذا جو شرک سے بچتا ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا متقی ہے. اس لیے کہ شرک کے بارے میں اللہ کا واضح بیان ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک معاف نہیں کرے گا. آپ کو حیرت ہوگی، سورہ انعام جو سورۃ التوحید بھی ہے، اللہ نے 18 انبیاء کرام کا تذکرہ کیا. حضرت ابراہیم کا، حضرت موسیٰ کا، حضرت عیسیٰ کا، یہ اولو العزم پیغمبر ہے. ان تمام انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر بالفرض ان لوگوں نے بھی شرک کیا، ان کے تمام اعمال کو ضائع اور برباد کر دیا جائے گا. یہ اتنا خطرناک وائرس ہے، اتنا بڑا گناہ ہے. زندگی کی تمام نیکیاں اور انبیاء کی زندگی کے اندر جو نیکیاں ہیں اس کا مقابلہ دنیا کا کوئی انسان نہیں کر سکتا، بلکہ سارے انسان مل کر نہیں کر سکتے. یہ ہے ان لوگوں کا عالم. شرک ان تمام نیکیوں کو ضائع کر دے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن نے خطاب کیا سورہ زمر میں کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک، کہ اے میرے حبیب اگر آپ نے بھی شرک کیا اللہ آپ کے سارے اعمال کو ضائع کر دے گا. تو سب سے بڑا تقوی یہ ہے، اور تقوی کا سب سے اہم درجہ یہ ہے کہ بندہ سب سے بڑے گناہ کفر و شرک اور معاصی سے بچے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے عرب میں، خاص طور سے سعودی عرب، آپ کو وہاں پر مساجد کے اندر عقیدے کی کتابوں کے دروس اہتمام کیا جاتا ہے. سعودی گورنمنٹ کی طرف سے ان ساری چیزوں کا اہتمام ہے. بڑے بڑے علماء، کبار علماء، یہ لوگوں کو کفر و شرک ان تمام چیزوں کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں. انبیاء کا سب سے پہلا دعوتی مشن توحید کی سربلندی اور شرک کا خاتمہ ہوتا ہے، اور یہی ہمارے لیے اہمیت رکھتا ہے. قرآن نے بھی جو کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اس کا مطلب وہی ہے کہ جو مومن ہے، یعنی جن کا عقیدہ صحیح نہیں ہوگا تو زندگی کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. تو عقیدے کے پر خصوصی توجہ. دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان اس کے علاوہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں جنہیں کبیرہ گناہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، آج ہمارے یہاں پر حسد ہے، غیبتیں ہیں، چغلیاں ہیں، تجارت میں دھوکہ دینا ہے، سود بیاج ہے، یہ تمام چیزیں بڑے بڑے گناہ ہیں. یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ان تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے. اگر ہم ان گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے ہم متقی نہیں ہیں. اور تیسرا اہم درجہ یہ ہے کہ انسان
مشکوک چیزوں سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا کہ ان چیزوں کو بھی ترک کر دو جو تمہیں شک میں ڈالتی ہو۔ ترمذی کی روایت میں ہے مشکوک چیزوں کے بارے میں بھی منع کر دیا، اور بخاری کی روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ مشکوک چیزوں کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے، اس لیے کہ مشکوک چیزوں کے قریب اگر گئے ممکن ہے کہ اس کے اندر واقع ہو جائیں گے اور اس گناہ کے اندر ملوث ہو جائیں گے۔ یہ تقوی کے متعلق کچھ اہم باتیں تھیں۔ تقوی کی ایک بہترین تعریف حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے سوال کیا تھا کہ ابی یہ تقوی کیا ہے، تو انہوں نے بہت پیاری مثال دیتے ہوئے کہا کہ عمر کبھی تمہارا گزر کسی ایسے راستے سے ہوا ہے جو انتہائی تنگ ہو اور جس کے اطراف میں خاردار کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ کہا کہ ہاں۔ تو انہوں نے کہا اس راستے سے گزرتے ہوئے تم نے کیا کیا؟ کہا کہ اپنے دامن کو سمیٹا، اپنے آپ کو ان خاردار جھاڑیوں سے کانٹے دار جھاڑیوں سے بچاتے ہوئے اس راستے سے نکال لے گیا۔ کہا یہی تقوی ہے۔ انسانی زندگی میں اللہ نے بطور آزمائش کے گناہوں کو خاردار کانٹے دار جھاڑیوں کی طرح ہماری زندگی کے اندر رکھا ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ تاکہ ہم اس سے بچیں، یہ نہیں کہ الجھیں، اپنے دامن کو بچاتے ہوئے اس سے گزر جائے۔ کہیں پر ہماری زبان سے کوئی ایسا تبصرہ کسی کے بارے میں نکل جاتا ہے جو تقوی کے خلاف ہوتا ہے، کہیں ہمیں دنیا کی لالچ کھینچ کر لے کر آتی ہے، تجارت میں یا دیگر معاملات کے اندر ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں، یہ خاردار جھاڑیاں ہیں جو ہمیں گناہ کی طرف کھینچتی ہیں، ان سے بچنا ہی دراصل تقوی ہے۔ اور تقوی انسانی زندگی کے اندر اگر اس کی مثال عقلی طور کے پر سمجھی جائے تو یوں سمجھنا چاہیے کہ جس طرح ہماری گاڑیاں 2 ویلر 4 ویلر ہم استعمال کرتے ہیں اس میں بریک ہوتا ہے، یہی معاملہ ہماری زندگی کے اندر تقوی کا ہے۔ گاڑی کا بریک اگر فیل ہو جائے بڑے بڑے حادثات ہوتے ہیں، یہی معاملہ انسان کی زندگی میں اگر تقوی کا بریک فیل ہو جائے تو اس کی زندگی کے اندر بڑے بڑے حادثات واقع ہوتے ہیں۔ کیسے؟ جب اسے اللہ کا ڈر نہیں ہوگا، حلال و حرام کی تمیز نہیں کرے گا، کفر و شرک کے بارے میں نہیں ڈرے گا، اللہ کا ڈر نہیں ہوگا، غیبتیں کرے گا، چغلیاں کرے گا، لوگوں کو دھوکے دے گا، بڑے بڑے گناہ کرے گا، اس لیے کہ اللہ کا ڈر دلوں سے نکل چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کے تعلق سے دیکھیے، امام بخاری، امام احمد وغیرہ نے ایک روایت کو نقل کیا، 2 صحابی اپنے جھگڑے لے کر آئے۔ آج ہمارے درمیان اختلافات ختم کی نہیں ہوتے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ متقی نہیں ہے۔ اگر متقی ہوں گے اختلافات نہیں ہوں گے جیسا کہ صحابہ کرام تھے۔ 2 صحابی اپنی زمین کے تنازع کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا کہ دیکھو، ہو سکتا ہے کہ تم میں کا کوئی شخص چرب زبان ہو اور اپنی چرب زبانی کی وجہ سے جو بات اس کے حق میں نہیں نکلنا چاہیے اس کے حق میں ہو جائے، اپنی چرب زبانی کی بنیاد کے پر اچھے انداز سے بیان کرنے کی وجہ سے، غلط کو صحیح، صحیح کو غلط ٹھہرانے کی وجہ سے اگر کوئی اس طریقے سے میرے پاس کچھ لے کر جاتا ہے تو جہنم کی آگ کا ایک ٹکڑا ہے جو لے کر جائے گا، اگر وہ غلط طریقے سے لے جاتا ہے۔ دنیا میں تمام وکلا کے لیے، بیرسٹروں کے لیے بہت بڑی دلیل ہے، عبرت کی بات ہے، جو صحیح کو غلط، غلط کو صحیح بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ نے علم عطا کیا ہے، صلاحیت عطا کی ہے، تو حق کے لیے احقاق حق، حق کو ثابت کرنے کے لیے، ابطال باطل، باطل کو باطل ثابت کرنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کیجئے۔ جیسے ہی دونوں صحابی نے سنا، دونوں نے کہا اللہ کا رسول یہ زمین ہماری نہیں ہے، یعنی وہ زمین، وہ دنیا جو ہماری آخرت کو تباہ کرے، جو ہماری آخرت کو برباد کرے، ہمیں جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے، ہمیں ایسی دنیا نہیں چاہیے، ایسا حق نہیں چاہیے۔ سوچئے کہ اگر یہ چیز ہمارے درمیان نافذ ہو جائے، رشتہ داروں کے درمیان، دوستوں کے درمیان، جماعت کے اندر، تو کیا ہمارے اختلافات ختم نہیں ہو سکتے؟ اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہم اس قرآن کو پڑھنے والے، جس قرآن نے اس بات کا دعویٰ نہیں بلکہ پریکٹیکلی شکل پیش کی کہ انصار کے 2 قبیلے اوس اور خزرج کے درمیان 110 سال سے جنگ جاری تھی، اسی قرآن کی برکت سے وہ جنگ ختم ہو گئی، حالانکہ کئی 100 لوگوں کو مارا جا چکا تھا، اس کے باوجود قرآن کی برکت سے وہ چیز ختم ہوئی۔ آج اگر ہمارے درمیان کے اختلافات ختم نہیں ہو رہے، چاہے بھائی بھائی کے ہوں، پڑوسیوں کے ہوں، رشتہ داروں کے، دوستوں کے یا جماعت کے ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر حقیقی تقوی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسائی کی جو روایت ہے، اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ،
میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، امیر کی بات کو سننے اور ماننے کا حکم دیتا ہوں۔ یہ اختلافات کے خاتمے کے لیے ہے۔ آپ نے وہاں پر بھی تقوی کا لفظ استعمال کیا۔ اگر ہمارے درمیان امیر کی بات کو سننے اور ماننے کا جذبہ نہیں ہے، ذمہ داران کی باتوں کو ماننے کا جذبہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ تقوی نہیں ہے۔ تو رمضان المبارک کے روزوں کا فائدہ کیا ہوا؟ یہ اختلافات کے خاتمے کے لیے ہے، نہ کہ اختلافات کو بڑھاوا دینے کے لیے۔ ہم دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں یا آخرت کو ترجیح دے رہے ہیں؟ میں تقوی سے متعلق کچھ اہم باتیں کہ اگر ہم حقیقت میں یہ باتیں بتانا ضروری تھا تبھی تقوی کی برکتیں حاصل ہوگی۔ اگر کوئی شخص چاہے کہ ہمیں نماز کی برکتیں ملے، اس کا حقیقی اجر و ثواب ملے، تو اسے نماز ویسے پڑھنا ہوگا جیسا کہ اللہ کو مطلوب ہے۔ اگر وہ ویسی نماز نہیں پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اسے نماز کا ثواب نہیں ملے گا۔ یہی معاملہ تقوی کی برکتوں کا ہے۔ اگر ہم صحیح طور پر متقی نہیں بنے تو ہمیں اللہ کے ہاں پر اس کی برکتیں اور اس کے ثمرات ملنے والے نہیں ہیں۔ ہماری زندگی کے دو بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ دو بڑے مسائل کون سے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ ٹینشن۔ آج اگر آپ غور کیجئے، ہر کسی کی زندگی میں ٹینشن نظر آئے گا، فکر نظر آئے گی، چاہے اپنے بچوں سے متعلق ہو، کاروبار سے متعلق ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو۔ اور قومی سطح کے پر اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اغیار کا ٹینشن ہے۔ وہ ہمارے مال، ہماری جان کے دشمن بنے ہیں اور ہمارے اسلامی تشخص کے اور ہمارے کلچر کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ وہ مٹا دینا چاہتے ہیں، ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ قرآن مجید نے ان ساری چیزوں کے خاتمے کے لیے ایک ہی چیز رکھی ہے، تقوی۔ اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرو گے، گناہوں سے بچو گے، ذمہ داری اس کی ہے۔ جنگ احد کے تناظر میں سورہ آل عمران کی آیت نازل ہوئی۔ کیا آیت نازل ہوئی؟ جب کہ مسلمانوں کی حالت پسپا ہو چکی تھی، اللہ نے کیا حکم دیا؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے اور صبر یعنی دین کے پر جمے رہو گے، دین کے مطابق عمل کرو گے، تو دشمنوں کی سازشیں، ان کا منصوبہ اور ان کی پلاننگ صاف فیل ہو جائے گی۔ کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں ہے، سب اللہ دیکھ رہا ہے۔ کوئی چیز اللہ کے علم کے باہر نہیں، وہ ہر چیز کے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر کیا کہا؟ جب مسلمانوں کی حالت انتہائی ناگفتہ بھی تھی، انتہائی بگڑی بھی، ٹینشن تھا، فکر تھا، ان کے جان مال ان تمام چیزوں کا، اور ہماری زندگی کے اندر رزق کے مسائل ہیں، ہر کسی کے ساتھ جڑے ہیں، نوجوانوں کے لیے بے روزگاری کے مسائل ہیں۔ قرآن مجید یہی کہہ رہا ہے سورہ طلاق میں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ زندگی کی مشکلات میں راہیں پیدا کرے گا، مشکلات پرابلمز کو سولو کرے گا، اور ایسی جگہ سے رزق دے گا من حیث لا یحتسب جہاں ہمارا گمان، ہماری سوچ نہیں جا سکتی ہے۔ اللہ ایسی جگہ سے رزق کا انتظام کرے گا۔ یہ تقوی کی برکتیں ہیں۔ ہمارے رزق کے، تجارت کے مسائل، بے روزگاری کے مسائل حل ہوں گے۔ ہمارے پر فکر جو دشمنوں کی یا کسی بھی دشمن کو، چاہے ہمارے درمیان رہنے والا ہو، ان تمام قسموں کے ٹینشن کو، فکروں کو دور کرنے کے لیے اللہ نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ اور بستی کے تعلق سے بھی اللہ نے یہی کہا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ کہ اگر بستی والے ایمان اور تقوی سے اپنے آپ کو مزین کرتے تو نتیجہ کیا ہوتا؟ ہم آسمان سے ان لوگوں کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ آج اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہماری تجارت، ہماری معیشت، ہمارے روزگار کے اندر برکتیں نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تقوی اور ایمان سے عاری ہو چکے ہیں، کمزور پڑ چکے ہیں۔ یہ جتنا کمزور پڑے گا اتنی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوگا اور نفرتیں نازل ہوگی۔ اور ہم برکتیں چاہتے ہیں تو ہمیں ایمان اور تقوی کو مضبوط کرنا ہوگا۔ یہ قرآن مجید صاف طور پر کہہ رہا ہے۔ اور باتیں تو بہت ساری ہے، میں آخری بات آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ سارے انسانوں کی زندگی کا ٹارگیٹ اللہ کی رضا، اس کی رحمت اور اس کی جنت ہے۔ قرآن مجید نے جنت کے تعلق سے کیا کہا؟ اعدت للمتقین، جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور یہ رمضان اسی تقوی کا ذریعہ ہے، ہمیں متقی بنانے کے لیے آیا ہے، پرفیکٹ مین بنانے کے لیے آیا ہے، جس کی زبان، جس کے کردار، معاملات سے سارے مسلمان اور دنیا کے سارے انسان محفوظ رہے۔ یہ تقوی ہے۔ تو جنت متقیوں کے لیے اللہ نے بنائی۔ زندگی کے اندر رزقوں کے مسائل ہیں، اس کے حل کے لیے تقوی ہے۔ زندگی کے اندر ٹینشن ہے، فکر ہے، اس کے لیے اللہ نے حل رکھا ہے تقوی۔ تو ہمیں
ان ساری چیزوں کے پر توجہ دینا ہے. بہت بڑا موقع ہے، گولڈن چانس ہے جو اللہ نے رمضان المبارک کی شکل میں ہمارے سامنے لا کر رکھا ہے، تو ہمیں اس بارے میں توجہ دینا چاہیے، اسے ضائع نہیں کرنا ہے. پتہ نہیں اگلے سال ہم میں کتنے لوگ ہیں جو موجود نہیں ہوں گے. پچھلے سال بھی بہت سارے تھے جو آج ہمارے درمیان نہیں ہیں. اللہ نے موقع دیا، اس موقع کو غنیمت جانیے، ضائع مت ہونے دیجیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار رمضان المبارک کا مقصد یعنی تقوی، اس کے حصول کے لیے جتنی عبادتیں، تلاوتیں، ذکر و اذکار، دعا، جتنا بھی ہونا چاہیے صدقہ و خیرات وغیرہ، ان تمام چیزوں کو ہمیں اپنانے کی توفیق دے. ہمیں حقیقی متقی بنا، چاہے وہ کفر و شرک سے بچنے والا ہو، بڑے گناہوں سے یا تو عام گناہوں کے ساتھ مشکوک چیزوں سے بچنے والا، ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق دے. اور اس تقوی کی برکتیں جو ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جگہ ملنی چاہیے، پروردگار تو اپنے فضل خاص سے ان تمام رحمتوں اور برکتوں سے ہمیں نواز دے. پروردگار جو ہم میں زندہ ہے انہیں متقی بننے کی توفیق دے، جو دنیا سے جا چکے پروردگار ان کے گناہوں کو بخش دے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشان حالیوں کو دور کر دے، جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو ادا کرنے کی سبیل پیدا کر، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، ہمارے بچوں کو نیک بنا، اور ہمارے والدین، ہمارے سرپرستوں کو پروردگار بہترین تربیت کرنے والا متقی بنا، اسوہ بنا، نمونہ بنا، اور جب تک ہمیں دنیا میں رکھ اسلام کے پر اور ہمارا خاتمہ ایمان کے پر فرما. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم.